أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق اللہ العظیم۔ 13واں پارہ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو شکر کی طرف ترغیب دی ہے اور اس کا فائدہ بھی بتلایا اور ناشکری سے منع کیا اور اس کا نقصان بھی بتلایا۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، خبردار کیا ہے تم کو تمہارے رب نے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی نعمتوں کی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں انسان پر کی ہیں، کتنی نعمتیں۔ ایک جسمانی نعمت ہے، ایک روحانی نعمت ہے، ایک ظاہری اور باطنی، یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی۔ اب انسان اپنے جسم کو دیکھ لے کہ کتنی نعمتیں ہیں۔ یہ بالوں کا ہونا انسان کے جسم کے اوپر، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر کسی انسان کے سر کے بال ہی نہ ہوں تو وہ کیسا لگتا ہے، یعنی بالکل ہی سرے سے ہی نہ ہوں، اور کسی انسان کی یہ پلکوں کے بال نہ ہوں، یہ اوپر کے یہاں کے بال نہ ہوں انسان کے، تو یہ کتنا عجیب لگتا ہے۔ جسم کے سارے ہی بال ختم ہو جائیں تو آدمی کتنا عجیب لگتا ہے۔ تو یہ بال بھی انسان اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے بالوں کے بھی، اور اسی طریقے سے ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی قوت ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ایک مثال کے طور پہ ایک آدمی کا ہاتھ نیچے ہو جاتا ہے، اس کو فالج ہو جاتا ہے، تو ساری زندگی بیچارہ وہ محتاج پھرتا ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر جسم کی حرکت، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ یعنی ایک وقت میں انسان کتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ انسان کے بدن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اندر خود کتنی میں نے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے گلستان کے دیباچے میں شروع میں فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کے ہر سانس پر 2 شکر واجب ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان ایک سانس لیتا ہے تو وہ اندر کے جو بخارات ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، وہ باہر آتے ہیں، اور وہ پھر جب وہی سانس جب واپس جاتا ہے تو وہ اب باہر کی تازہ آب و ہوا اندر لے کے جاتا ہے۔ تو اندر کے جراثیم کو باہر لانا یہ بھی ایک انسان کے لیے ایک راحت کی چیز تھی۔ اندر کی گندگی باہر آئی، وہ جراثیم باہر آئے، تو یہ بھی نعمت ہے، تو اس پہ بھی شکر آنا چاہیے۔ اور پھر جب وہ باہر کی تازہ آب و ہوا اندر جاتی ہے، اس پہ بھی شکر آنا چاہیے۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہر انسان کے ایک سانس کے اوپر 2 شکر واجب ہوتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان 24 گھنٹے کے اندر 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، 24,000 مرتبہ۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں، اب بتاؤ، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ ایک سانس کے اوپر 2 شکر واجب ہے۔ ایک باہر کے، جب انسان باہر سانس نکالتا ہے تو اندر کے جراثیم باہر، اور جب اندر سانس جاتا ہے
تو باہر کی تازہ آب و ہوا اندر. اب اس سے تو انسان کو اللہ نے کتنی نعمتیں، اب یہ آنکھ دیکھو کتنی بڑی نعمت، کان دیکھو کتنی بڑی نعمت، انسان سنتا ہے. انسان کے منہ میں دانت دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے دانتوں کی. دانت نہ ہو تو آدمی کیسے چبائے، پکڑنے کی کتنی نعمت ہے. یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن ہم نے اس پر شکر ادا کرنا ہے اللہ کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کوئی چیز کھاتا ہے پیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے میری نعمت کا شکر ادا کر دیا. اور وہ کیسا کریم مہربان ہے، وہ ہمارے تھوڑے سے شکر پہ راضی ہو جاتا ہے. حالانکہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. اسی صورت میں سورۃ ابراہیم میں آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نا تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، کتنی نعمتیں دی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27ویں پارے میں سورۃ الرحمن میں کیا فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بات فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم، کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں تمہیں. یہ آسمان، یہ سورج، چاند، یہ ہوائیں، یہ ساری کچھ، یہ سب نعمتیں ہی تو ہیں نا. انسان انہی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ کتنے فائدہ انسان انہی سے اٹھاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اللہ ہماری نعمتوں کو بڑھا دیں گے. آج بہت سے آدمی سے جب پوچھا جائے نا تو وہ یہی کہتے ہیں بس جی بس ختم ہو گئے، بس جی بس مر گئے، بس جی بس ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا. نہیں میرے بھائیوں، یہ صحت بھی بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے نا تو صحت دیکھ لو کتنی بڑی نعمت ہے. اگر تمہارے پاس پیسہ ہو اور صحت نہ ہو تو آپ کہو گے واقعی جی صحت بہت بڑی نعمت ہے. پیسے کو کیا کرنا، اگر صحت ہی نہیں ہے تو پیسے کو کیا کرنا ہے ہم نے. تو اس لیے ہمیں اور فرمایا آگے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی تو ناشکری یہ بھی ہوتی ہے کہ جب انسان کو نعمت حاصل ہو اور وہ بجائے اچھے کاموں پہ استعمال کرنے کے وہ گناہوں میں لگ جائے تو یہ ناشکری ہوتی ہے. اس لیے ہمیں ناشکری نہیں کرنی، ہر نعمت کو صحیح استعمال کرنا ہے. آنکھ غلط نہ دیکھے، کان غلط نہ سنے، زبان غلط نہ بولے، ہاتھ غلط نہ پکڑیں اور پاؤں غلط جگہ نہ چل کے جائیں. یہ نعمتوں کا صحیح. اور 5 وقت کی نماز پڑھیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، اس سے بھی انسان اپنی صحت کا شکریہ ادا کر سکتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.